صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب اور برے وسوسوں کا آنا اور پھر انہیں دل میں برا جاننا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ ان کو وساوس کو جو برے ہوں برا جاننا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پہ بڑا کرم کیا ہے، اور اس کرم کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اس امت کے دلوں میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ پیارے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے جو دلوں کے اندر وساوس وغیرہ پیدا ہوتے ہیں نا، جب تک عمل نہ کریں یا زبان پہ نہ لے کے ہیں، اللہ نے وہ کیا کر دیے ہیں بھائی؟ معاف کر دیے ہیں۔ تو بہت بڑا کرم ہے اللہ کا، یہ بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اب وسوسہ جو ہے نا، اس کی مختلف اقسام علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک اس کی قسم ہے حاجس، بس ایک دفعہ دل کے اندر وسوسہ آیا اور پھر ختم ہو گیا۔ اور ایک قسم ہے خاطر، بار بار آ رہا ہے لیکن قرار نہیں پکڑ رہا۔ اور تیسری قسم ہے حدیث النفس، کہ وسوسہ آ رہا ہے اور دل کے اندر آ بھی گیا ہے لیکن کوئی جانب راجع نہیں ہوئی کہ یہ کروں یا نہ کروں۔ اور چوتھی یہ ہے قسم ہم، کہ وہ جانب راجع بھی ہو گئی ہے۔ اور پانچویں قسم ہے ہم جب اس درجے تک پہنچ جائے کہ یہ موجب فعل ہو جائے، یعنی بس موقع ملا ہے تو گناہ کر دیا ہے، یہ ہے عزم۔ پہلے تین پہ تو بالکل کوئی نہ عذاب ہے، نہ کوئی عقاب، نہ کوئی سزا۔ چوتھا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا معافی ہے۔ پانچواں ہے نا جو عزم، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بس وہ موقع کی تاڑ میں ایک موقع ملے اور میں گناہ کر دوں تو اس حد تک عزم آ گیا ہے تو اس کی پکڑ ہوگی ایک گناہ۔ لیکن اگر نیکی کا ہے تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ 10 گنا اس کو کیا عطا فرمائیں گے جی؟ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چیز ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ صحابہ کرام آیا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے ذہنوں کے اندر عجیب و غریب قسم کے وساوس پیدا ہوتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے جل کے کوئلہ ہو جائے، کہ ایسی چیزیں ذکر کرتے۔ یا رسول اللہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بس اوقات خیال آتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک شیطان لے آتا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں مختلف حل فرمائے ہیں۔ فرمایا فلیستعذ باللہ، جب ایسی نوبت آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے مختلف چیزیں ذکر کی ہیں، اعوذ باللہ پڑھ لینا، آخری 2 سورتیں پڑھ لینا، آیت الکرسی پڑھ لینا، اجنبیات یعنی اجنبی عورتوں کو دیکھنے سے بچنا، ہر وقت باوضو رہنا، سورہ بقرہ پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا۔ یہ وساوس جب ذہنوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو بندہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اور بڑی پریشانیاں زندگی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے۔ وقل ربی، قرآن پاک کی آیات ہیں وہ آپ پڑھیں اور ان آیات کا کیا کریں؟ ورد کریں۔ مختلف وظائف علماء کرام نے ذکر کی ہیں، ان کے اندر خاص کر یہ معوذتین جو ہیں یہ خاص ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ اور ہے کہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا بس اتنا کہا تو فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، اگر اس حد تک وسوسہ آ گیا ہے کہ پھر فلاں فلاں مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا، فرمایا کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد، مکمل سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو اللہ رب العزت ان وساوس کو رفع کر دیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا یہ ایک عمل جو کوشش والا ہے، اللہ رب العزت ضرور اس کی لاج رکھیں گے اور ہمارے لیے انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا شیطان ایسے ہے، ان الشیطان من الانسان مجری الدم، جیسے خون نہیں دوڑ رہا یہ ایسے دوڑتا ہے۔ بعض نے کہا یہ واقعات خون کی جگہ دوڑتا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ جیسے خون دوڑ رہا ہے پتہ نہیں چل رہا، اس کے وسوسے ہر وقت لگے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا۔ اور بعض نے کہا جس طرح موت تک خون چل رہا ہے اسی طرح اس کے وساوس بھی موت تک رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، ان وساوس کو جھٹک دینا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے۔ بعض روایت میں کہ دائیں طرف کر کے تھو کر لے،
ایک بائیں طرف سے حملہ دل پہ کرتا ہے شیطان. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن گویا تابع ہو گیا ہے، وہ مجھے بھلائی کا اور خیر کا ہی مشورہ دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو دوستو بزرگوں، اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، ان وظائف کو خوب اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آسانیاں فرمائیں گے. آیت کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. جو اس آیت کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وساوس کو کیا کر دیتے